السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت صحابہ کے عنوان سے آج ہم نے جس صحابی رسول کا انتخاب کیا ہے یہ ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ سوم، تیسرے نمبر پر وہ خلیفہ بھی ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بہت معروف اس حیثیت سے بھی کہ وہ سابقون الاولون صحابہ کرام میں سے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو دختر جو ہیں ان کے ساتھ ان کا عقد ہوا، داماد رسول ہیں، دوہرا رشتہ، اور ہجرت میں سب سے پہلے جو ہجرت حبشہ ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت زینب کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ پہلا جوڑا، جو دو جوڑے ایسے کہہ دیں جو اسلام میں سب سے پہلے ہجرت کے لیے گئے، ان میں حضرت عثمان اور حضرت زینب، اور حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر اور اسماء بنت امیس۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی سعادت ہے، یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ دو ہجرتیں انہیں کرنے کا اعزاز ہوا۔ جس طرح ذو النورین ہے، دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ان کے عقد میں ہیں، اسی طرح دو ہجرتیں کرنے کا بھی انہیں جو ہے نا اعزاز ملا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں دیکھیں تو اللہ کے نبی سے 2 مرتبہ جنت کی بشارت بھی حرف بہ حرف نام لے کر بھی حاصل کرنے کا اعزاز ہوا، اور یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ انہی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، اور جب ان کو خانہ کعبہ میں محصور کر لیا گیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، تو درخت کے نیچے جو بیعت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عثمان وہاں موجود نہیں تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس پر بیعت فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اعزازات اتنے عظیم ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما گئے تو حضرت عثمان مدینہ میں ہجرت کی، اور غزوہ بدر کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت زینب بہت بیمار تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں رخصت عطا فرمائی کہ آپ ان کی تیمارداری کریں، اور انہیں کنسیڈر کیا غزوہ بدر میں ہی، چونکہ بدر کے جب انفال بانٹنے کی باری آئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حصہ انہیں عطا کیا، کیونکہ ان کے پاس جائز عذر تھا، وہ تو آنا چاہتے تھے لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی زوجہ کی تیمارداری کے لیے رخصت دی۔ غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے، خندق میں بھی شریک ہوئے، اور تو اور خیبر میں، بیت رضوان میں بھی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے شریف النفس اور بہت عبادت گزار، اور اللہ کے راستے میں جب انہوں نے دین قبول کیا تو ان کا چچا عبداللہ بن سعد بن ابی سروا اور حکم ظلم کیا کرتے تھے ان کے اوپر، ان کو بہت تشدد کیا کرتے تھے، اسی تشدد کی وجہ سے کہ وہ اپنی جائیداد، مال، دولت، گھر، زمینیں، ہر چیز چھوڑ کر ہجرت حبشہ فرما گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر ایسا وقت آیا کہ ان کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنواں خرید کر خیرات کرنے کا اعلان کیا، تو حضرت عثمان آگے بڑھے اور اس کی منہ مانگی رقم ادا کی، اور اللہ کے نبی نے نام لے کر کہا کہ عثمان تو نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے۔ اور پھر دوسرا واقعہ جب غزوہ تبوک کے لیے مشکل ترین وقت اور قسم پرسی کے عالم میں مسلمانوں کا لشکر ترتیب دیا جا رہا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں کے اوپر سامان لاد کر اور سونا، چاندی اور مال و دولت کے ڈھیر لگا دیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اور اللہ کے نبی مسکراتے تھے اور اپنے ہاتھوں میں اچھالتے تھے اور مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے، اور کہتے تھے آج کے بعد
عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے کافی ہے عثمان کی جنت میں جانے کے لیے۔ یہ اعزاز، ہجرتیں 2 دفعہ، جنت کی بشارتیں 2 دفعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں عقد میں آنا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم کچھ یہ بھی کڑوی چیزیں بتائیں کہ ان کے اوپر ظلم کتنے کیے پھر اسی امت نے۔ ابن حزم لکھتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے جو ایک دکھی کر دینے والے واقعات 4 واقعات ہیں، ان میں ایک الگ سے ایک وائز کریں گے۔ اس میں سے ایک واقعہ انہوں نے حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت، یعنی اسلام کے اوپر اتنا برا ترین وقت آ گیا کہ ایران، عراق، مصر، شام اور حجاز کا حکمران خلیفۃ المسلمین مدینے میں موجود ہے، اور حج 18 ذی الحج، یعنی کہ یہ وہ دن ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی جنگ کرنے پر ممانعت کی گئی ہے۔ حرمت والے مہینے میں خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین کا محاصرہ کیا جاتا ہے، 80 دن یا 40 دن محاصرہ رہتا ہے، اور پھر انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا جو ہے نا ظلم کہ خلیفہ کو خلیفہ کے گھر میں گھس کے محاصرہ کر کے اور اس کو رات کے اندھیرے میں شہید کر دیا گیا، اور نہ صرف شہید کر دیا گیا، گھر لوٹ لیا گیا، لاش کی بے حرمتی کر دی گئی، یہاں تک کہ مدینہ الرسول میں 3 دن تک خلیفۃ الرسول کی لاش پڑی ہے اور اس کو دفن کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ حیثیت ہے صحابی کی جو ہجرتیں کرتا ہے، مال و دولت صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کے نبی 2 بیٹیوں کا رشتہ دیتے ہیں، امت اسے خلیفہ چنتی ہے۔ حالت آج یہ کیسی ہو گئی کہ اس کی لاش پڑی ہے، کوئی دفنانے والا ہی نہیں۔ تیسرے دن پھر رات کے اندھیرے میں اسے، وہ بھی یہودیوں کے قبرستان میں جگہ لے کر ان کو دفن کیا گیا، مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ تک نہ ملی۔ اس کے کیا پہلو ہوئے، کیا ظلم ہوا، کیا ایسی اسلام میں مشکلیں آئیں، اس پر اسباب شہادت حضرت عثمان کے عنوان سے ایک الگ سے وائس کی جائے گی۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ اتنی فضیلتیں، اتنا جلیل القدر صحابی رسول اس طرح پھر وہ شہادت کے انجام تک پہنچا اور اپنی جنتوں کو محفوظ کر کے اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان کے درجات اللہ تعالی جنت میں بلند تر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔